آپ کر سکتی ہیں۔ بعض کم علم حضرات بیوٹی پارلر کے کام کو فوراً کہتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ غلط ہوتا ہے، اور میں ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا آپ توجہ کریں۔ جس طریقے سے حرام کو حلال کہنا یہ گناہ ہوتا ہے، اسی طرح حلال کو حرام بنا دینا بھی گناہ ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ کوئی احتیاط نہیں ہے، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے آپ کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دیں اور اس سے منع کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہر چیز کو حلال کے طرف رکھیں، حلال کی سائڈ پر، اور حرام کو حرام کی طرف رکھیں، اور جو چیزیں نہ حلال ثابت ہوں نہ حرام، ان میں شبہ ہے کہ یہ حلال حرام ہے، ان کو حلال میں رکھنے کا حکم ہوتا ہے، ان کو بھی حرام میں نہیں ڈال سکتے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو یہ بیوٹی پارلر کا کام کوئی شرعاً فی نفسی ہی ممنوع نہیں ہے، ہاں اس میں بعض امور ایسے ہیں کہ جو خلاف شرع ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کا حکم ہوگا، باقی بیوٹی پارلر کا کام بالکل جائز ہے۔ وہ ناجائز امور یہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہے یا قبول صورت ہے اور وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے اپنے بھووں کے بال بنانے کا حکم دے تو اس سے ذرا اجتناب کرنا ہوگا، یہ منع کیا ہے علماء کرام نے۔ اس کے علاوہ ستر کھول دینا کسی عورت کا، عورت کے لیے عورت کا ستر یعنی اتنا جسم کا حصہ جو کسی اور عورت کے سامنے بھی کھولنا منع ہے، وہ وہی مقدار ہے جو مرد کے لیے ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے کو کسی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ یہ سوچ کے کہ جی یہ تو ہم تو عورتیں ہیں، بالفرض کسی نے ایسے کہا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جب مرد کے لیے ناجائز، اس طرح عورت کے لیے بھی حرام ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا جسم کا کوئی حصہ ہے کہ جس پر بال وغیرہ صاف وغیرہ کرانے کے لیے کچھ اور کے لیے اگر کوئی عورت ستر کھولتی ہے کسی کے سامنے، شرعاً جائز نہیں، اور نہ کرنے والی کے لیے یہ کرنا جائز، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جسم پہ یا ہاتھ پہ کہیں ٹیٹوز وغیرہ بنانا یہ شرعاً منع ہوتا ہے، جس کو ہاتھ گوندنا کہا جاتا ہے، نام گوند دیا، کوئی پکچر وغیرہ بنائی، اگر یہ آپ کے اس میں آپ اس کا فن جانتی ہیں تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی نہیں کیجیے گا۔ باقی تقریباً اسی طرح اتنے چھوٹے بال کوئی عورت کہے کہ میرے بال بہت چھوٹے کر دو، کہ کندھے سے اوپر کریں، کیونکہ عورت کے لیے کندھے سے اوپر بال کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دور سے دیکھنے میں مرد محسوس ہوگی، جیسے بہت سے مرد دور سے دیکھنے میں عورت محسوس ہوتے ہیں، اور بہت سے بیچارے مرد حضرات غلط فہمی کا شکار ہو کر آخر میں اپنی جھیپ مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ پونی بنی ہوتی ہے، پینٹ شرٹ پہنے کوئی کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی خاتون ہے، بڑے ارمان دل میں لے کے وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو انہی کے جنس کا ایک شخص تھا، تو پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور مذاق بھی اڑتا ہے۔ تو یہ ارادہ ہی ان کا تو خیر گناہ تھا، آگے چاہے مرد نکل آیا۔ اسی طریقے سے بعض عورتیں ہوتی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتی ہیں کہ دور سے اگر دیکھیں تو لگے گا کوئی چھوٹے قد کا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور قریب جا کر دیکھیں تو وہ محترمہ نکل آئیں۔ تو یہ اس طرح شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو لہٰذا اس لیے اگر کوئی خاتون ایسا کرنے کے لیے کہیں تو ان کی خواہش پوری نہ کی جائے، باقی جو عورتوں کے دیگر معاملات ہیں تقریباً وہ تمام جائز ہوتے ہیں، تو بالکل وہ کر سکتی ہیں۔ اور جو ایسے حضرات ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے مطلقاً بیوٹی پارلر کے ہر کام کو ناجائز حرام کہہ دیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر ہماری گزارش ہے کہ جتنے بیوٹی پارلر میں کام ہوتے ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں، اور چونکہ آپ نے تو مطلقاً اس کو حرام کہا ہے تو ہر ایک کی بس دلیل ذرا سامنے لکھیں کہ کس وجہ سے یہ حرام ہے، خود ہی کر لیں، کوئی ہم نہیں آپ سے کہہ رہے، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، میں کیا آپ کی گرفت کروں گا اور کیا آپ کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کروں گا، میں تو گزارش کر رہا ہوں آپ ہی کی آخرت کو بچانے کے لیے کہ بغیر سوچے سمجھے اس طریقے سے فتوے نہ دیں۔ ایک بہن نے ایک دفعہ مجھے کال کی، کہنے لگی مجھے خواب میں بڑا برا قسم کا خواب نظر آیا، عجیب و غریب، تو انہوں نے کسی ایسی کوئی صاحب تھے ان کو کال کر ڈالی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ حرام تو نہیں کما رہی، کوئی حرام چیز تو نہیں کھا رہی ہیں جو ایسا خواب نظر آیا؟ تو کہا جی میرے تو بیوٹی پارلر ہے۔ کہا کہ یہ تو حرام ہے بالکل کرنا، آپ نہ کریں۔ اب ان کا تمام تر گھر اسی طرح اس بیوٹی پارلر پہ چل رہا تھا، انہوں نے پھر ہمیں کال کی تو پھر ان کو ساری بات سمجھائی، اور پھر گزارش یہی کی کہ آپ ان سے تھوڑی سی دلیل طلب کریں تاکہ معلوم ہو کہ کس دلیل کی بنا پر ایک حلال یا مباح چیز کو مطلقاً حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ شریعت میری نہیں ہے، شریعت کسی اور عالم دین کی نہیں ہے، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہاں اگر کسی مسئلے میں کوئی ایسی تغیر زمانہ کے اعتبار سے، عرف کی تبدیلی کے اعتبار سے، یا لوگوں کی عادات، رسومات، کیفیات، ان کی طبیعتیں بدل جانے کی بنا پر کوئی تبدیلی واقع ہونے والی ہو،
تو وہ ایک پھر جو ایسے مفتیان کرام ہیں کہ جو اجتہاد کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ان کی مسائل پر گہری نظر ہوتی ہے، وہ کسی مسئلے میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، وہ حرام کو مکروہ تحریمی اور مکروہ تحریمی کو بسا اوقات مکروہ تنزیہی کے درجے تک میں لا سکتے ہیں۔ جیسے نقاب کا مسئلہ آپ لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن علماء متاخرین نے جب اپنے زمانے کے موجودہ حالات دیکھے تو انہوں نے عورتوں کے لیے نقاب کو واجب قرار دے دیا۔ لہٰذا براہ راست قرآن یا حدیث سے کوئی نقاب ثابت نہیں ہوگا، یعنی جو باقاعدہ جسے عورتیں نقاب کرتی ہیں، لیکن علماء متاخرین نے جب اس کا حکم دے دیا تو یہ اب سمجھ لیجئے عورتوں پر علماء کی اطاعت کرنا لازم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ فقہاء ہیں، علماء ہیں، جو اسی طرح زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے احکام کی تبدیلی پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ جو حکم دے ان کی بات کو ماننا ہوگا، کیونکہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو یہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہے، لیکن ایک یہ کہ بغیر کوئی مطلب فتوے کی تبدیلی کے کوئی سبب بھی موجود نہ ہو، اسباب سبع یا اسباب ستہ موجود نہ ہو اور بس اپنے رائے سے کچھ کہہ دیا جائے، یہ غلط ہوتا ہے۔ میں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الرحمن الرحیم، ایک بھائی نے مجھے میل کی تھی، میں نے کہا کہ چلیں اس کو شامل کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مروجہ طریقے پر دلہن کا سنگھار میں کور کرتے ہیں، جس میں آنکھوں کا میک اپ، پلاسٹک کی نقلی پلکیں لگانا، چہرے اور نقوش، ابرو کے رنگوں، شیڈز وغیرہ کی مدد سے ان کو موٹا پتلا دکھانا، بالوں کے سر کی جلد سے کافی اونچے ہیئر اسٹائل بنانا، کسی وقت کندھوں پر بال کھول کر بھی پھیلانا، ان میں کرل ڈالنا، بالوں میں پلاسٹک کے نقلی بالوں سے بنی ہوئی وکس بھی لگانا، دوپٹہ آدھے یا پونے سر پہ سیٹ کرنا، کبھی بالکل ہی سر پہ نہ دینا، یہ سب شامل ہے۔ کیا اس طرح دلہن سجانا جائز ہے، اور اس طرح دلہن سجا کر جو اجرت حاصل کی جاتی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم ابرو، آئی بروز وغیرہ بالکل نہیں اکھاڑتے، آئی بروز تھریڈنگ نہیں کرتے ہیں، ہیئر کٹنگ بھی نہیں کرتے ہیں، ستر عورت کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں، پارلر میں پردے کا بالخصوص انتظام کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں جتنی بھی آپ نے چیزیں لکھی ہیں ان میں کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا میک اپ کرنا، دلہن کو سجایا جاتا ہے، ہمارے عرف میں جاری ہے۔ ہاں بعض اوقات دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے کہ وہ اس میں کوئی عیب ہوتا ہے، اس عیب کو چھپایا جائے، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، بہرحال یہ گھر والوں کا قصور ہے کہ لڑکی کا جو چہرے پر کوئی عیب ہو اس کو نہ دکھانا، جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں دوپٹہ ایسا کروا دیتے ہیں آگے کچھ کیسے نظر نہ آئے، اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں یار میک اپ ایسے کر دینا، یہ نظر نہیں آنا چاہیے، تو وہ پہلے تو نظر نہیں آتا لیکن بعد میں 2-3 دن بعد نظر آ جاتا ہے، تو پھر بچی کی زندگی خراب ہوتی ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں آپ کا قصور نہیں ہوگا۔ اور پلاسٹک کی نقلی پلکیں لگانا بھی جائز ہے، چہرے نقوش وغیرہ کے شیڈز کی مدد سے موٹا پتلا دکھانا، یہ بھی صحیح ہے۔ بالوں کے سر کی جلد سے کافی اونچی ہیئر اسٹائل بنانا، یہ بالکل درست ہے۔ یہ جو مطلب جوہلا ہیں جو ٹی وی کو یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، جو اونچا سا جوڑا بنا دیا، تو یہ پہ آخری زمانے کی جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک اور ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ تو دلہن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کندھوں پر بال کھول کر پھیلانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے بال پھیلائے ہیں، آپ کا کام اتنا ہی ہے، آپ نے کوئی نامحرم کے سامنے بال نہیں پھیلا دیے۔ اب اگر فرض کر لیں گھر والے یا خود دلہن نامحرم کے سامنے انہی کھلے بالوں میں جاتی ہے، وہ ان کا ہیڈیک ہے، ان کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، یہ بالکل آپ نے شرن جو کیا ہے صحیح ہے۔ اسی طرح بالوں کو ذرا گھنگریالا کر دینا جائز ہے۔ بالوں میں پلاسٹک کے نقلی بالوں سے بنی ہوئی وگز لگانا بالکل صحیح ہے، اگر انسانی بالوں کی وگ ہوتی تو یہ منع ہوتی، یاد رکھیں اس کو نہیں ملا سکتے ہیں، اس کو سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرما دیا، نقلی بالوں کی وگ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اس طرح دوپٹہ آدھے یا پونے سر پہ سیٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر وہ آدھے سر پہ سیٹ کر کے آدھا برہنہ سر کے ساتھ نامحرم کے سامنے جائے تو یہ دلہن یا اس کے گھر والوں کا قصور ہے، آپ کا نہیں۔ اور اسی طرح کبھی کہتے ہیں بالکل سر پر نہ دینا، یقیناً یہ ڈیمانڈ پر ہی ہوتا ہوگا کہ بھئی ایسی چھوڑ دیں، ہم کر لیں گے سیٹ، یا کندھے سے کوئی دوپٹہ ڈالیں، تو یہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے اعمال و افعال کی اجرت لینا آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔